السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم اس بات کی طرف کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر، آپ کے سیرت پاک، آپ کے تعلیمات، اس کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کل جانا تھا کہ کیسے آپ نے تربیت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، کیسے آپ نے بتایا ہے کہ تربیت و اصلاح کیسے کی جائے، اور آپ کا جو بچپن مبارک رہا کس انداز سے گزرا ہے۔ برادران عزیز، اگر ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج جن کی یاد میں ہم جمع ہوئے وہ سید الاولیاء ہیں، سارے اولیاء کے سردار ہیں، اور یہ مقام آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ جب آپ کی حیات بابرکت کو دیکھتے ہیں اور اوصاف ولایت کو دیکھتے ہیں کہ ایک ولی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، ایک ولی کیسے بنتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر یہ راستہ سلوک کا کیسے طے کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو ایک بندے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جب ہم اللہ کے ولیوں کی بات کریں تو وہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، جب آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، کون ہے اولیاء اللہ، تو حضور پاک نے کیا فرمایا؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے ولی کون؟ کہ جن کو دیکھو تو اللہ کی یاد آئے۔ برادران عزیز، آپ یعنی جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے احکام کے تحت اتنا منہمک کر لے، اپنے آپ کو ایسا فنا کر دے کہ اب اس کا وجود باقی نہ رہے، اس کو دیکھو تو اللہ کا حکم، اللہ کی یاد آئے، کہ یہ بندہ ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارنے والا ہے، جن کے اعمال سے، جن کے کردار سے، جن کے اخلاق سے آپ کو اللہ کی یاد آئے، ان کا ہر قدم اللہ کے حکم پر ہو۔ برادران عزیز، اکثر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو جب بھی اولیاء اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کی کرامات کی بات ہوتی ہے، ان کی وہ کارناموں کی بات ہوتی ہے کہ جو ذہنوں میں اتنا آسانی سے قبول نہیں ہوتے، اور کیونکہ آج لوگ روحانیت سے بڑے دور ہو گئے ہیں، آج لوگ لاجک اور ظاہر کی طرف اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کے عقلیں اس کو قبول کرنے کو اب تیار نہیں۔ جب بھی ان کے سامنے کسی اللہ والوں کی ذکر یا کرامت کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں، اس پر فوراً وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو کرامات اولیاء کو جب ہم دیکھیں، پیران پیر سرکار کی کرامات کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم اولیاء اللہ کی کرامت کی حقیقت کو سمجھیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، کیا اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہم کو ملتی ہے کہ کرامات اولیاء ایسا کام جو نہیں ہو سکتا عام آدمی سے،
اللہ کے ولی کر دیں؟ ایسی کوئی دلیل اگر ہم کو مل جائے تو پھر بات سمجھانے کے لیے بڑی آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ مشہور واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت بلقیس کے قوم کا ایک انداز بیان کیا اور بیان کیا کہ ایک قوم ایسی ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے اور جن کو چلانے والی ایک خاتون ہے جس کا بہت بڑا تخت ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں، ان کے لیے ایک میرا فرمان جاری کر دو کہ وہ آ کر میرے پاس ملاقات کرے۔ فرمان جاری ہوا۔ اب ایک ایسی دلیل چاہیے تھے جو آپ کی نبوت پر ثابت ہو، جو ان کے ذہنوں کو ہلا دے اور آپ کی شخصیت کو منوا دے۔ اور بلقیس علیہ السلام کی جو خوبی تھی وہ کیا تھی؟ ان کا تخت بڑا مشہور تھا جس کو انہوں نے بڑے محفوظ انداز میں رکھا تھا، بہت ہیرے جواہرات کے ساتھ بہت خوبصورت تخت بنایا گیا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس میرے پاس آنے والے ہیں اور ان پر میری دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کے ذہن کو ہلانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ تخت بلقیس میرے بارگاہ میں حاضر ہو ان کے آنے سے پہلے۔ وہ بالکل قریب ہیں، پہنچنے والے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس میرے پاس آ جائے تاکہ جب وہ اپنے تخت کو کئی سو میل دور یہاں میرے پاس پائے تو ان کو احساس ہو جائے کہ کسی عام شخصیت کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے ہیں، یا اللہ والے اللہ کے نبی ہیں، یا جن کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے ہیں، کہ جن کی طاقت انسانی نہیں رحمانی ہے۔ اب اس کے لیے آپ نے فرمان جاری کیا کہ ہے کوئی لانے والا، کوئی ہے جو وہ تخت میری بارگاہ میں پیش کر دے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک جن، بہت طاقتور جن جس کا نام آتا ہے عفریت اٹھا اور کہنے لگا کہ اے سلیمان، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ اتنا وقت نہیں ہے، اس سے پہلے وہ آ جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے، بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے دربار میں ہو۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ ایک بندہ جو حضرت سلیمان کے درباری، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس تخت کو لے کر آؤں۔ کتنی دیر میں؟ تو فرمایا کہ آپ پلک جھپکیں گے اور تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں جو موضوع پیش کر رہا ہوں یہ قرآن کا موضوع ہے۔ اور وہاں کیا بتایا گیا کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ آپ پلک جھپکیں گے، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا۔ ویسے ہی ہوا۔ ادھر حکم آپ نے فرمایا، پلک جھپکنے کی دیری تھی کہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ برادران عزیز، اب اس کو کیا کہتے ہیں کہ جن کے لیے کئی گھنٹوں کا سفر تھا، اس کو لمحوں میں طے کر کر اللہ کے ولی نے تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ جو عقلوں سے اوپر والی بات ہے، اسے ہی کرامت کہتے ہیں، کہ جس کا ثبوت ہم کو قرآن میں ملتا ہے، قرآن مجید میں جس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟
وہ اگر جاننا ہو تو پھر آپ کو صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھنی پڑے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مومن، بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرض نمازوں کو پابندی سے اس کے وقت پر ادا کرتا ہے، اس کے بعد پھر شوق عبادت بڑھ جائے، فرائض کا پابند ہو جائے، فرض نمازیں پڑھنے لگے، باجماعت پڑھنے لگے، وقت پر مسجد میں ادا کرنے لگے، اور جب فرائض کا پابند ہو جائے اس کے بعد پھر اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ فرائض کے بعد پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں دنیاوی کسی کام میں لگ جاتا تھا، کبھی کوئی دنیاوی کام کرتا، کبھی کسی دوست سے ملتا، کبھی اور کوئی بات کرتا، کبھی کوئی دنیاوی بات کر لیتا تھا، لیکن اب مجھے دنیا میں مزہ نہیں آتا، اب میرا دل دنیاوی باتوں میں نہیں لگتا، اب میرے دوستوں کے ساتھ غپ شپ کرنے میں مجھے مزہ نہیں آتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے تو اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے، مجھے اچھا دکھتا ہے تو اللہ کا ذکر اچھا دکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرائض کے بعد اب نوافل کی طرف اپنا رخ کرتا ہے کہ جو وقت اس کا بچ رہا ہے وہ کاموں میں نہیں لگاتا، لایانی کاموں میں نہیں لگاتا، بیکار کاموں میں نہیں لگاتا، بلکہ اس وقت کو وہ اللہ کی یاد میں لگاتا ہے، نفل عبادات میں لگاتا ہے، نفل نمازوں میں لگاتا ہے، ذکر میں، درود میں، قرآن میں لگاتا ہے، اور پھر اسے اسی میں سکون ملنے لگتا ہے، اسی میں مزہ آنے لگتا ہے کہ اب وہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو منہمک رکھنا چاہتا ہے۔ ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ سارے کاموں سے بہتر اسے اللہ کا ذکر نظر آتا ہے۔ آج ذرا اپنی کیفیت کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، انہیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری عبادات کی کیفیت کیا ہے۔ آج ہم اپنی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، فرض نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنی توجہ ساری کی ساری اس پروردگار کے سامنے کرتا ہوں، اس طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ کہہ کر ہم کھڑے ہو رہے ہیں لیکن ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کر دنیا میں گھوم رہی ہے۔ لیکن جو اللہ کے راستے پر نکل جاتے ہیں ان کی توجہ دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑتی ہے، اور وہ مصداق بنتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں اللہ کے سوا کسی اور کی یاد نہیں آتی، انہیں گھر کی یاد نہیں آتی، انہیں کاروبار کی یاد نہیں آتی، انہیں دنیاوی مال و متاع کی یاد نہیں آتی، دوسرے کاموں کی یاد نہیں آتی، بلکہ ان کو معلوم ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے مجھے اسی عبادت کا موقع دیا ہے، میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے کھڑے ہونا چاہتا ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور جو وقت ہم ادھر ادھر صرف کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ کے ذکر میں صرف کرتے ہیں۔ اور حدیث قدسی یہی کہتی ہے کہ بندہ جب فرائض کا پابند ہو جائے، فرائض کی پابندی کے بعد اب اس کا دل نوافل کی طرف لگ جائے، نفل نمازوں کی طرف لگ جائے، نفل عبادات کی طرف لگ جائے، اور وہ صرف اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کرے، اور یہ بات کو ثابت کرتا رہے دنیا والوں کے بھی سامنے، اپنے آپ کے سامنے، اور جو اس کو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھنے لگے کہ اس کے پاس اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور چیز کی اہمیت نہیں، اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے۔ تو پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک وقت وہ بھی آتا ہے کنت احببتہ، کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی عبادت سے خوش ہو کر، اس کی ریاضت سے خوش ہو کر، اس کے نوافل سے خوش ہو کر، فرائض کی پابندی سے خوش ہو کر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کو محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔
کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو یوں ہی نہیں چھوڑتا، جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو عام نہیں رکھتا اور اسے خاص بنا لیتا ہوں، اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے، اس کے وہ قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ ذکر کرتا ہے، اس کا وہ دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ برادران عزیز، اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا ہمارا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا ہمارا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کرنا ہمارا ہوتا ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں، چلنا ہمارا ہوتا ہے، ارادہ اس کا ہوتا ہے، قدرت ہماری ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کارنامے رونما ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں سے جو عام آدمی سے نہیں ہو پاتے، کیونکہ طاقت ان کی نہیں ہوتی، بظاہر یہ تو دکھتے ہیں لیکن طاقت کار فرما پروردگار کی ہوتی ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھ لیا کہ آصف بن برخیاء نے پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ کیسے پیش کیا؟ ذہن میں خیال آتا ہے تو طاقت آصف بن برخیاء کی نہیں تھی، طاقت تو رب ذوالجلال کی تھی، حکم تو رب ذوالجلال کا تھا، سبب صرف آصف بن برخیاء بنے۔ آصف بن برخیاء صرف سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، ورنہ در حقیقت طاقت کس کی ہوتی ہے؟ رب ذوالجلال کی ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ برادران عزیز، اب یہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ان سے ایسے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، ایسے کام جو عام آدمی سوچ تک نہیں سکتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو پھر اللہ کا حکم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اللہ اس کو پورا فرماتا ہے، اللہ اس کو پورا فرماتا ہے۔ برادران عزیز، ایسے بہت سی کرامتیں آپ کو نظر آئیں گی، اور جب بات آتی ہے اولیاء اللہ کے مقام کی، اور خصوصیت کے ساتھ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا اور آپ کی زبان میں کیا اثر تھا، واقعہ بڑا یاد آ رہا ہے کہ فنائیت کی منزل کے بعد جو اللہ نے آپ کو بقا اور بلندی عطا فرمائی تھی کہ آپ کے صاحبزادے بہت بہترین عالم، علم و فن میں ماہر، علوم اسلامیہ کو حاصل کر کر تشریف لائے، اور پیران پیر سرکار کے جو مواعظ ہوتے تھے وہاں پر پیران پیر سرکار نے کہا کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے بیان کریں گے۔ پیران پیر سرکار کے صاحبزادے علم و فن کی بڑی ہی دقیق اور علمی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ پیران پیر کی محفل میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم نے بارہا کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے لوگوں سے کہ آپ کی محفل کا انداز یہ ہوتا، پیران پیر کی محفل کا معاملہ یہ ہوتا کہ 70,000 لوگ آپ بیک وقت آپ کی محفل میں حاضر ہوتے، اور کمال یہ تھا، اللہ نے وہ کمال آپ کو عطا فرمایا تھا کہ جیسے سامنے والے سنتے ویسے ہی پیچھے والے سنتے، جیسے سامنے والے سنتے ویسے ہی پیچھے والے سنتے، اور اس وقت مائک نہیں ہوتا، لیکن وہاں ہم نے جانا ہے کہ وہاں پر جو طاقت کام کرنے والی ہے وہ رب کی طاقت ہے۔ یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں، اسباب آلات کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ کی معیت، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ جہاں چاہتا ہے ان کی بات کو پہنچاتا ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے صاحبزادے نے بڑی ہی علمی، بڑی ہی پرمغز تقریر فرمائی، خطاب فرمایا،
لوگ خاموش سنتے رہے، لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ اس کے کچھ دیر بعد پیران پیر تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا، لوگوں، میرے گھر میں ایک چھیکا تھا۔ بچے نہیں جانتے، آج کے نوجوان چھیکا کیا ہے نہیں جانتے، تو کوئی چیز کو رکھنے کے لیے پہلے زمانے میں اوپر ہینگ کر لگانے کے لیے ایک برتن رکھتے، اطراف میں ڈوری بندھی ہوتی اور اس کو اوپر لٹکا دیتے تاکہ کوئی جانور وغیرہ اس میں سے سامان نہ گرائے۔ اب اس کو کہتے ہیں چھیکا۔ پیران پیر نے فرمایا کہ میرے پاس چھیکا تھا، اس میں کچھ انڈے تھے، اور بلی نے جھپکا مارا اور انڈوں کو گرا دیا، انڈے پھوٹ گئے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ انڈوں سے بچے نکلتے اور وہ باہر گھومتے۔ بات اتنی ہی ہے، اتنا ہی فرمایا، بس اور کچھ نہیں۔ آپ کے صاحبزادے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں پر ایک عجیب وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور لوگ زار و خطا رونے لگے۔ انڈوں کے پھوٹنے پر ایسا رنج ان کے قلب پر محسوس ہوا کہ وہ رونے لگے۔ محفل ختم ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے نے پوچھا کہ بابا جان، ایک عجیب بات دیکھا کہ میں علم و فن کی باتیں کر رہا ہوں، حکمت و دانائی کی باتیں کر رہا ہوں، مسائل کی بات کر رہا ہوں، فضائل کی بات کر رہا ہوں، کئی چیزیں ان کو سمجھایا، لیکن یہ بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ آپ نے آ کر کہا انڈے تھے پھوٹ گئے، کتنا اچھا ہوتا بچے نکلے، ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس پر پیران پیر نے کہا کہ بیٹے، بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، اور جب میں کچھ کہتا ہوں تو وہ فرمان اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا۔ تو جب میں کہتا ہوں، اس کے حکم سے کہتا ہوں، تو تاثیر بھی اثر بھی وہی دیتا ہے۔ برادران عزیز، تو یہ معاملہ ہے، میں نے جو عرض کیا ہے نا کہ زبان ان کی ہوتی ہے، حکم، قدرت، طاقت پروردگار عالم کی۔ برادران عزیز، آج ہم دنیا کی بات کر رہے تھے، دنیا جمع کرنے کی بات کر رہے تھے، یا پھر دنیا سے محبت کی بات کر رہے تھے، تو دنیا طلبی، دنیا کا مال اور اس کا کیا آپ کے پاس مقام ہو۔ پیران پیر سرکار کی حیات بابرکت سے یہ بھی ہم کو رہنمائی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی حیات بابرکت میں الگ الگ فیسز رہے۔ بچپن کے جو واقعات ہم نے کچھ سنے، اس کے بعد آپ کا مجاہدے کا بھی ایک دور گزرا ہے۔ 25 برس آپ نے دنیا سے کٹ کر جنگلات میں صرف پتے کھا کر، صرف پانی پی کر، صرف چھال کھا کر ایسے وقت گزارا ہے کہ آپ کی جلد مبارک بھی ہری ہو جاتی، ایسا وقت بھی گزارا۔ اور ایک وقت ایسا بھی گزرا، واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک تاجر سارا سرمایہ لگا کر ایک کپڑا بنایا، سارا سرمایہ لگا کر عمدہ سے عمدہ کپڑا بنایا، سب سے مہنگا کپڑا، دنیا کا مہنگا کپڑا اس وقت کا بنا کر بادشاہ کے پاس لایا۔ بادشاہ بغداد کے پاس کہ بادشاہ کو دوں گا اور بادشاہ اس کا بہترین مجھ کو بدلہ دے گا اور میری زندگی سنور جائے گی، میرا فن، میری حکمت، میری کوشش رنگ لائے گی۔ بات ہوئی، کوشش کیا، وہ عمدہ کپڑا لا کر بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن وہ ایک آستین چھوٹا پڑ گیا۔ بادشاہ کی خد و خامت کے لحاظ سے وہ کپڑا چھوٹا پڑ گیا۔ اب بادشاہ وقت اس نے کہا کہ میں وہ کپڑا جو میری قمیض کو مکمل نہ کرے وہ کیوں خریدوں، میں نہیں خریدتا، انکار کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، مقروض ہو گیا کہ زندگی بھر کی ساری کمائی اس کے پیچھے لگا دی،
اب بادشاہ نہیں خریدے گا تو کون خریدیں گے؟ کون ہے جو اس کی قیمت دے سکے؟ اتنی زیادہ قیمت کون دے سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو بادشاہ نہیں کر سکتے وہ پیران پیر کرتے ہیں، جو دنیاوی بادشاہ نہیں کر سکتے وہ دلوں کے بادشاہ کرتے ہیں، وہ پیران پیر ہے، جاؤ ان کی بارگاہ میں جا کر رجوع ہو جاؤ۔ اس نے لے جا کر کپڑا پیش کیا، سارا ماجرا آپ کے سامنے عرض کیا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو کپڑا قیمت دیتا ہوں۔ تو اللہ نے ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ جہاں پر آپ نے صرف پتے کھا کر زندگی گزاری، اس کے بعد پروردگار عالم نے عروج دیا، تو ایسا عروج دیا کہ جو کپڑا بادشاہ نہیں خرید پاتا وہ پیران پیر خریدتے تھے۔ اتنی دولت بھی اللہ نے آپ کو دی، اتنا مال بھی آپ کا تھا، تجارتی مال اتنا زیادہ آپ کے پاس اللہ نے فراہم رکھا تھا، اور آپ نے وہ کپڑا خرید لیا۔ بادشاہ کو بھی تجسس تھا کہ اگر میں نہ خریدوں تو کون خریدے؟ لوگوں نے کہا کہ جو کپڑا آپ نے نہیں خریدا تو عبد القادر، شیخ عبد القادر نے خرید لیا ہے، پیران پیر نے خرید لیا۔ اس کے بعد اب دیکھیے پیر کی شان بھی تو دیکھیے کہ آپ نے اس کا لباس بھی بنوایا، اور جو آستین کم پڑ گیا تو آپ نے کہا کہ آستین کم ہے تو اس کو ٹاٹ لگا دو، ٹاٹ لگا دو، اور بتا دیا کہ یہ جو کپڑا میں خریدا ہوں اپنے افتخار کے لیے نہیں خریدا، اپنے جاہ و جلال کو بتانے کے لیے نہیں خریدا، بلکہ اس مجبور کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے خریدا ہوں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خریدا ہوں، اور میں بتاتا ہوں کہ میرے کپڑے، اس کپڑے کی میرے پاس وہی مقام ہے جو اس ٹاٹ کا مقام ہے، اس لیے اس کو پیوند لگاتا ہوں تو ٹاٹ کا پیوند لگا کر میں زیبتن کرتا ہوں۔ اب آپ جیسے ہم جانتے ہیں کہ تجارت میں بہت مال، ایک وقت آپ درس میں بیٹھے ہیں، درس دے رہے ہیں، تبھی آدم دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آیا اور عرض کیا کہ اے پیر، آپ کا جو مال کشتی میں آ رہا تھا، کشتی میں جو مال آپ کا آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت مال ڈوب گیا، بہت بڑا آپ کو نقصان ہوا ہے۔ پیران پیر نے درس میں کچھ توقف کیا، کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، اس کے بعد فرمایا الحمدللہ، اور درس جاری رکھا۔ درس جب اختتامی مراحل میں آیا تو پھر دوڑتے ہوئے وہ صاحب آئے اور کہا کہ یا پیر، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جو مال ڈوبا تھا، وہ جو کشتی ڈوبی تھی، وہ آپ کی نہیں تھی، آپ کا مال صحیح سلامت ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر پیران پیر نے کچھ لمحے ویسے ہی خاموشی اختیار فرمائی اور کہا الحمدللہ۔ بات ختم ہوئی، اس کا راز کیا ہے معلوم نہیں، لوگوں نے آپ کی خاموشی سنی، الحمدللہ کا کہنا بھی سن لیا، تو آپ کے خصوصی مریدین نے عرض کیا کہ یا پیر، آج کا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے مال کے ڈوبنے پہ بھی الحمدللہ کہا، مال کے بچنے پہ بھی آپ نے الحمدللہ کہا، کیا بات ہے؟ تو پیران پیر نے کہا کہ میں نہ مال کے ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا، نہ مال کے بچنے پہ الحمدللہ کہا، کہ میں نے دیکھا کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ مال ڈوب چکا ہے، نقصان ہوا ہے، دنیاوی بہت بڑا نقصان مجھے ہوا، تو میں نے اپنی توجہ اپنے قلب کی طرف ڈالی اور اس کو ٹٹولا کہ کہیں مال کے ڈوبنے سے، دنیاوی نقصان سے اس کی کیفیت میں کوئی حزن تو نہیں آیا، کوئی غم تو نہیں آیا، کوئی رنج تو نہیں آیا، اور میں نے اپنے قلب کو مطمئن پایا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مال کے ڈوبنے سے میرے قلب پر اثر نہیں ہوا، کیونکہ قلب مقام ہے اللہ کی رضا کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی خوشنودی کا، کہ مال کے ڈوبنے سے اس پر اثر نہیں ہوا، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا لایا۔ اس کے بعد پھر مال کے بچنے کا خبر آئی، مال کے بچنے کی خبر آئی، تو میں نے پھر اپنے دل کو دیکھا اور جانٹا، ٹٹولا، کہیں اس کو مال کے آنے پر خوشی تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے اپنے دل کو ویسے ہی مطمئن پایا، تو اس لیے میں نے پھر الحمدللہ کہا۔ پیران پیر سرکار بتاتے ہیں کہ مال کا رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن مال کی جگہ جیب ہے، دل نہیں۔ مال رکھنا ہو تو رکھیں، اس کے مقام کو طے کریں کہ وہ مال دل میں نہیں ہونا چاہیے،
مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. مال کو آپ جیب میں رکھیں, اور جیسے پیرانے پیر نے ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی مجبور آ جائے, کوئی ضرورت مند آ جائے, اسے اپنے مال کی ضرورت ہے تو اس کو اپنے مال سے اس کی مدد کر دو. یہ مال کا مقصد ہے تمہارے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے, لیکن اس کا مقام دل نہ ہو کہ مال کے جانے پر لوگ دل پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں, اتنا بڑا نقصان ہوا. نہیں, جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا, اور جس کی یاد میں تم اپنے دل کو مصروف رکھو, اللہ کی یاد میں رکھو, اللہ پھر عطا فرمائے گا. برادران عزیز, پیرانے پیر سرکار کے واقعات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مال اور اس کی حقیقت کیا ہے, دنیا اور اس کی حقیقت کیا ہے. پیرانے پیر سرکار نے ایک بڑی ہی ایسی قاعدے کی بات کی ہے, ایسا قاعدہ ہم کو دیا ہے کہ اگر کوئی اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لے کامیاب ہو جائے گا. کیا فرمایا پیرانے پیر نے؟ فرمایا کہ تم اپنا ایک قدم نفس پر رکھو, دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. ایک قدم نفس پر رکھو, اپنی خواہشات پر رکھو, اپنی تمناؤں پر رکھو, اپنی آرزوؤں پر رکھو, اور ان سب کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر قربان کر دو. کہ دو طرف ہے, دو آوازیں آپ کو آ رہی ہے. ایک آواز آپ کے نفس کی ہے کہ فلاں چیز, فلاں خواہش, فلاں عمل ہم کریں گے, اور دوسری طرف وہ آواز ہے رب ذوالجلال کی, وہ حق کی آواز جو اللہ نے قرآن میں کہا, حضور پاک نے احادیث کریمہ میں کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. دو راستے, ایک راستہ نفس بتا رہا ہے, ایک راستہ پروردگار بتا رہا ہے. تو پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ اس نفس پر اپنا قدم رکھ دو, اس کو دبا دو, اس کی آواز کو دبا دو, اور اللہ کے حکم کو, رسول پاک کے حکم کو ترجیح دو. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے, ہر قدم پر آپ اپنے نفس کی آواز کو دبائیں اور اللہ کے حکم کو, رسول پاک کے حکم کو ترجیح دیں, اہمیت دیں, تو پیرانے پیر فرماتے ہیں یقیناً تمہارا ٹھکانہ اللہ کا قرب ہوگا, اللہ کا قرب خاص تم کو حاصل ہوگا. کب؟ کہ اپنی خواہش پر, اپنی مرضی پر, اپنی تمنا پر اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو فوقیت دینا, پرائیورٹی دینا, ترجیح دینا, اہمیت دینا. کہ جہاں یہ دونوں ٹکرائیں, جہاں یہ دونوں آمنے سامنے آئیں, تو اپنی خواہش کو ختم کرنا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا. دل کچھ کہے, آج آرام کرتے ہیں, لیکن وقت نماز کا ہو تو آرام کو چھوڑیں, نماز کو چلیں. تجارت کا معاملہ چل رہا ہے, بظاہر آپ کے سامنے گراہک ہے, لیکن ادھر آواز ہے حی علی الصلاۃ, گراہک کو چھوڑیے, اللہ کی طرف جائیے. آپ کا دل کہتا ہے کہ دوستوں میں بیٹھ کر بات کریں, لیکن وقت نماز کا ہو, مقام ذکر کا ہو, تو یہ دل کی خواہش کو ختم کریں, اللہ کے حکم کو پورا کریں. یقیناً ایک وقت ایسا بھی آئے گا. یہ ترجمانی جو ہے پیرانے پیر کا جو قاعدہ ہے, کہاں سے لیا گیا؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ نفس کا یہ مقام بھی ہے کہ پہلا مقام یہ تو ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس وہ ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے, لیکن نفس ہی ہے ایک مقام نفس کا یہ بھی پہنچتا ہے کہ وہ نفس سے مطمئن نہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ برائی کا حکم نہیں دیتا, بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو کرتا ہوا اللہ کے حکم سے راضی ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ فرماتا ہے. اور پیرانے پیر یہی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو ایسے ٹرین کرو, اپنے نفس کو ایسے طریقے سے اس کو ڈھالو کہ اس کے سامنے اس کی خواہش سے بڑھ کر اللہ کا حکم ہو, اللہ کا حکم ہو. تو پھر آپ کا نفس مطمئنہ بنے گا کہ جو اللہ کے حکم پر مطمئن ہو, اللہ کے حکم پر بالکل یقین رکھتا ہو اور اس کو ترجیح دیتا ہو. یہی چیز ہم کو اختیار کرنا, یہی سفر ہے کہ آپ سلوک کا جب سفر کرتے ہیں کہ یہاں جو نفس امارہ ہے, اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ تک لے جانا ہے. اس کے لیے محنت کرنی ہے. برادران عزیز,
جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، آج لوگوں کو علم، اور علم ایک ایسی چیز ہے یقیناً جو انسان کو فضیلت دی، انسان کو فضیلت ملی ہے تو علم سے ملی ہے، یقیناً ملی ہے، کیونکہ ہم حضرت آدم کے اس واقعے کو جانتے ہیں کہ جب آپ کی خلقت کا معاملہ طے پایا، اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن جس کو بتاتا ہے، سورہ بقرہ کی آیات جس کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آدم کو بنانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ بات فرشتوں کے سامنے ظاہر ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خون بہاتے ہیں، جو تخریب کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، ان کو بنانا چاہتے ہیں۔ جب فرشتوں کی طرف سے یہ بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا، وعلم الآدم اسماء کلہا۔ اللہ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھا دی، تمام کے نام سکھا دیے، تمام کے علم حضرت آدم کو دیا۔ اس کے بعد پلٹ کر فرشتوں سے پوچھا ہے، فرشتوں بتاؤ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ انبیونی، بتاؤ تو صحیح۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمارے پاس اس کے سوا کوئی علم نہیں جو آپ نے ہم کو دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ بتاؤ آدم، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، علم دیا، اور فرشتوں پر آپ کی فوقیت کو، فضیلت کو ثابت فرمایا۔ تو آدم اور بنو آدم کی جو فوقیت ثابت ہوئی، اس کی ایک وجہ علم بھی ہے۔ علم کی وجہ سے فضیلت ہے، علم کی وجہ سے مقام ہے، عظمت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت کو ثابت کرنے کے لیے علم کو بھی ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اسی کے بعد تو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تاکہ ان کے ذہنوں میں جو خیال تھا کہ یہ ہم سے کمتر ہے یا پھر یہ خون بہاتے ہیں، نہیں، اللہ نے ان کی فضیلت کو ثابت کیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ ایک ابلیس تھا جس کو اللہ نے مردود کر دیا، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ لیکن علم کیا ہے؟ یہ بنو آدم کی فضیلت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جو ولایت کا مقام ہوتا ہے، جو ولایت کا راستہ ہوتا ہے، اس میں علم کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو جانیں گے نہیں، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اسی لیے مولائے کائنات جہاں پر آپ کو باب ولایت بنایا گیا، اس سے پہلے اللہ حضور پاک نے آپ کو باب العلم بنایا، کہ علم کی بھی جو آپ آغاز ہے، جو بنیاد ہے، حضور پاک نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ ایک طرف فرمایا تو فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اب میرے بعد جو ولایت چلے گی وہ علی سے چلے گی۔ تو ولایت، اس کے ساتھ علم بالکل جڑا ہوا ہے۔ اب جب ہم شہنشاہ ولایت کی بات کرتے ہیں، حضور پیران پیر کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے علم کا ایک نمونہ بھی ہمارے سامنے ہو، کہ جہاں آج لوگ علم کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقت کو، ولایت کو، سلوک کو حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ ممکن نہیں، کہ جب تک شریعت کے پابند نہ ہوں گے، جب تک قرآن و حدیث نہیں پڑھیں گے، قرآن و حدیث نہیں سیکھیں گے، وہ ولایت کے منزل پر فائز نہیں ہو سکتے، اس راستے پر وہ گامزن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ شریعت کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں سمجھتے ہیں، حدیث پاک نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ راستے پر چلنا ان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اس کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب پیران پیر سرکار کے علم کا معاملہ کیسا تھا؟ برادران عزیز، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پیران پیر سرکار کا درس ہوتا تھا، ابھی ہم نے سنا کہ ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح
وہاں پر ایک اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ملتا ہے علامہ ابن جوزی، جن کی تفسیر بھی ہے، جن کی حدیث میں بھی کتاب ہے، فقہ میں بھی کتاب ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم۔ آپ کا بھی درس ہوتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر دروس ہوتے ہیں، تلامذہ ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، سننے والے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ عالم کا کوئی ذکر کرتے ہیں، یہ درس کا کوئی ذکر کرتے ہیں، تو وہ درس کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں۔ تب ہوا یہ کہ پیرانے پیر سرکار کے طلباء، آپ کے درس میں بیٹھنے والے وہ تلامذہ، اور ابن جوزی کے درس میں بیٹھنے والے، علامہ ابن جوزی کے درس میں بیٹھنے والے طلباء اور تلامذہ میں ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے اپنے شیخ کی تعریف کی، پیرانے پیر کے شاگردوں نے اپنے شیخ کی تعریف کی، انہوں نے آپ کے درس کا، ابن جوزی کے درس کا بیان کیا کہ ان کی تفسیر کا درس کیسا ہے، وہ قرآن کی کیسی تفسیر کرتے ہیں۔ تو پیرانے پیر کے شاگردوں نے پیرانے پیر کی تفسیر کا درس کا بیان کیا۔ اب یہ بات چلی، دونوں کی خوبیاں بیان ہوئی، تو شاگردوں نے جا کر اپنے استاذ علامہ ابن جوزی سے کہا کہ پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر عبد القادر جیلانی کا جو درس ہے اس کا بڑا چرچا ہے۔ ابن جوزی نے جب یہ سنا تو کہا کہ چلو ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی تو سنیں کہ آخر کیا خوبی ہے ان کے درس کی، کیسے وہ درس دیتے ہیں، ذرا جا کر ہم بھی تو جانیں۔ اب انہوں نے ایک دن مقرر کیا کہ فلاں درس میں ہم جائیں گے اور تفسیر کے درس کو ہم سنیں گے۔ آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی موجود ہیں، اور سب کے سب آ کر پیرانے پیر کے درس میں بیٹھے۔ اب تفسیر شروع ہوتی ہے۔ پیرانے پیر سرکار ایک آیت کی تفسیر آپ نے بیان فرمانی شروع کی، ایک تفسیر فرمائی، دوسری تفسیر فرمائی، تیسری جہت، چوتھی جہت، پانچویں جہت، اور جیسے آپ یہ جہتیں سناتے جاتے تو ابن جوزی اپنے شاگردوں کو اشارہ کر کر کہتے، یہ تو میں نے بھی تم کو سمجھائی ہے، یہ تو میں نے بھی تم کو سمجھائی ہے، یہ تو میں نے بھی تم کو سمجھائی ہے۔ اس طریقے سے روایات کے مطابق 10 جہتیں، 11ویں جہت، یہاں تک ابن جوزی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ تفسیر تو میں نے بھی تم کو بتائی ہے۔ اب یہاں اس کے بعد یہ ہوا کہ پیرانے پیر نے فرمایا کہ اب ہم خال سے حال کی طرف چلتے ہیں۔ اب تک تم تو تفسیر سن رہے تھے، وہ تفسیر ظاہری تھی، اب میں تم کو تفسیر باطنی، تفسیر اشاری کی طرف چلتا ہوں۔ اور اس طور پر پیرانے پیر نے پھر 10 تفسیریں فرمائی، اور ابن جوزی سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو علم میں سن رہا ہوں یہ کسی کسبی علم کو نہیں سن رہا ہوں، یہ اللہ کی عطا کو سن رہا ہوں، اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس علم کو سن رہا ہوں۔ اور ایک عجیب وجد ان پر طاری ہوا، اور انہوں نے ایک کلمہ بلند کیا، نعرہ بلند کیا، اور ابن جوزی بے ہوش ہو گئے۔ برادران عزیز، یہ پیرانے پیر کی علمی شان ہے، جو اللہ نے آپ کو علم دیا کہ ابن جوزی جیسے علامہ نے بھی آپ کے علم کی اس گہرائی کو، اس حقیقت کو مانا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے پیرانے پیر کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، ایک روایت کے مطابق۔ لیکن اگر نہیں بھی کیا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کے بڑے معتقد ہو گئے اس کے بعد۔ تو یہ علمی شان ہے پیرانے پیر سرکار کی۔ برادران عزیز، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو پیرانے پیر کا وابستہ، پیرانے پیر کا غلام کہتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ علمی شان ہو، ہم بھی علم سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں۔ کم سے کم جو علم بنیادی ہے، جو ضروری علم ہے، فرائض کا علم ہے، اس کو تو حاصل کریں۔ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، جیسے ہماری کل بات ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ نماز کے جو مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، جو ہمارے لیے ضروری ہیں، ان مسائل کو تو جانیں۔ پانی کے مسائل ہیں، ان کو تو جانیں۔ پاکی کے مسائل ہیں، ان کو تو جانیں۔ یہ ہماری ضروریات ہیں۔ اور وہ حدیث پاک ہم بارہا سنتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ فرائض کا علم تو ہمارے پاس ہو۔
کہ ہم کم سے کم اگر نماز میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کا احساس تو کریں، قرآن کے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے تو اس کا تو احساس کریں۔ جب ہم پیرانے پیر سرکار کی وابستگی، آپ کی نسبت کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، تو پھر ہمارے پاس وہ علمی شان بھی ہو کہ پیرانے پیر کا علم ہو کہ علامہ ابن جوزی جس کو مانے ان کے غلام کم سے کم ظاہری علم تو رکھیں، فرائض کا علم تو رکھیں۔ یہ بات ضروری ہے برادران عزیز، تو اس طرف ہماری توجہ بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ کے علم و بیان کی بات آتی ہے کہ اس کا منبع، اس کا مصدر کیا ہے، وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب پیرانے پیر سرکار کو اللہ نے حکم دیا کہ عبد القادر اب تمہیں لوگوں کو صحیح راستے پر لانا، ان کو دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ اور ہم نے یہ بات بھی سابق میں سنی ہے کہ پیرانے پیر جہاں آپ کا جاہ ولادت رہا ہے وہ عراق عجم ہے، وہاں کی زبان فارسی تھی، اور جہاں بغداد میں آپ نے کام کیا ہے وہ عرب ہے۔ تو پیرانے پیر سرکار نے عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ عبد القادر اب تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان کرنا ہے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانا ہے، ان کو رشد و ہدایت کا بیان کرنا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں عجمی ہوں، میں زبان فارسی ہے اور یہ لوگ عربی ہیں، میں عرب کو کیسے سکھاؤں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے دہن مبارک میں ڈالا 7 مرتبہ، اور حضور پاک کے ساتھ مولا علی مشکل کشا تھے، اور مولا علی مشکل کشا نے 6 مرتبہ ڈالا۔ وہاں پر بھی ادب کا خیال رکھا گیا اور بتا دیا گیا کہ علم جو ملتا ہے یہی 2 نفوس سے ملتا ہے کہ علم کا شہر حضور پاک کی ذات ہے اور علم کا دروازہ مولا علی کی ذات ہے۔ جو ان دونوں سے وابستہ ہو جائے گا اسے علم کی سچی اور حقیقی پہچان ملتی ہے، علم کی حقیقی معرفت ملتی ہے، تو یہ 2 نفوس قدسیہ کی محبت سے ملتی ہے۔ اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ جب میں بیان کرنا شروع کیا تو میں ایک کمرے سے بیان کرنا شروع کیا، لیکن لوگوں کا ایسا اکٹھا ہونا، لوگ ایسے جمع ہونے لگے، کمرہ چھوٹا پڑنے لگا۔ تو پھر میں نے مسجد میں بیان کیا، مسجد چھوٹی پڑنے لگی، تو میں اس کی مسجد کے صحن میں بیان کیا، مسجد کا صحن چھوٹا پڑنا لگا، تو پھر میں باہر نکل کر میدانوں میں بیان کرنے لگا، میدان چھوٹے پڑنے لگے، تو پھر میں جنگلات میں جا کر بیان کرتا اور وہاں پر لوگ جمع ہو کر سنتے۔ یہ فیض تھا حضور پاک کے اس عطا کا، اس حکم کا جو حضور پاک نے آپ کو دیا۔ تو برادران عزیز، جہاں ہم اپنے آپ کو پیرانے پیر سرکار کا غلام کہتے ہیں تو وہاں پر ہمارا تعلق علم سے بھی ہو، وہاں پر ہمارا تعلق عمل سے بھی ہو، وہاں پر ہمارا تعلق شریعت سے بھی ہو اور شریعت کی پابندی سے بھی ہو۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے سنی ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور کل انشاءاللہ ہم پیرانے پیر سرکار کی تعلیمات پر، خصوصاً فتوح الغیب کے اندر جو آپ نے تعلیمات دیے ہیں، اس میں سے کچھ حصوں کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ سنے ہیں، جو کچھ کہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمدی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔